ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ کوالٹی اور ایٹریبیوٹس جن کے ساتھ ہمارے پیغمبر نے انیشل کنورٹس ٹو اسلام یا انیشل وہ لوگ جو کہ ہمارے پیغمبر کی جنہوں نے بات مانی اور اسلام قبول کیا ان کو ہمارے پیغمبر نے اپنے ساتھ کیسے جوڑے رکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹیز ہیں ان کو سمجھنے کا ہم لاسٹ ٹائم یہ بات نہیں کر سکے, لیکن ان کا بینیفٹ جو ہے وہ صرف اس دنیا میں نہیں ہے. دس از سم تھنگ اگر ہم سمجھ لیں تو اس کو ان کوالٹیز کو سمجھنے کا جو مزہ ہے وہ تھوڑا سا دوبالا ہو جائے. بالکل صحیح. ہم میں سے اکثر یہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے کس طرح قریب ہو جائیں, ہم اللہ کے دوست کس طرح بن جائیں. وہ کیا چیز ہے جس کے اللہ ہمارے سے محبت کرنا شروع کر دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز not just make us a great leader but they also make us someone who Allah loves. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کریں تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہ کہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے فاتبعونی, میری اطاعت کرو, follow me and Allah will start loving you. And this was what was the key message that Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم was giving ان نئے لوگوں کو جن کو انہوں نے اپنے سے جوڑا تھا اللہ کے لیے. ریمبر مشن کیا تھا؟ مشن تھا کہ سبمٹ ٹو اللہ. ہاؤ ڈو یو سبمٹ ٹو اللہ؟ اللہ کو کس طرح پہچانتے ہو, کس طرح ان کو سبمٹ کرو گے؟ جب میرے سے جڑو گے, میں تمہیں سکھاؤں گا, اینڈ دین تم اللہ کے بنو گے, میری اطاعت کرو گے تاکہ تم اللہ کی اطاعت کر سکو. اور اسی چیز کو ری انفورس کیا کہ اگر تم واقعی اللہ کی محبت کو جاننا چاہتے ہو تو فالو می. اپنے اندر ایک اپنے پرسنالٹی کو ان کے لیے ایک رول ماڈل نہ صرف بنایا بلکہ ان کو یقین دلایا کہ دس از دا پاتھ ٹو اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم نے I'll go back to, کیونکہ ہم اسٹریٹجی اور ویژن سے ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک چیز تھی مینز کو آئیڈینٹیفائی کرنا given the situation کہ مینز ہیں کیا. یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ ایک profound leadership quality, identifying the right people for the right job. بالکل. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی یہ دیکھ لیا کہ جو لوگ میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں وہ بھی کمزور ہیں. یہ ریمبر یہ ایک ٹرائبل سسٹم تھا. ٹرائبل سسٹم میں اگر آپ پاورفل ہیں تو آپ اپنے پورے کلین کو بچا کے رکھتے ہیں, کیونکہ لوگ آپ کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے ڈریں گے کہ بھئی یہ بڑا ہے, اس کو کچھ کیا تو ہمارا بھی پھر بعد میں برا حال ہوگا. ابھی تک جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ رہے تھے وہ ان اٹ سیلف کمزور تھے. ان اٹ سیلف مطلب کہ ان کی سوشل سٹیٹس کوئی اتنا بڑا نہیں تھا. بالکل صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کس کے لیے کہ یا اللہ دو میں سے کسی ایک جس سے آپ محبت کرتے ہیں ان کو اسلام میں لے آئیے. کون دو؟ ابو جہل یا عمر رضی اللہ تعالیٰ, عمر بن خطاب. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو عمر بن خطاب زیادہ پسند تھے. That goes to show کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی he had an eye کہ who are the people, کون وہ لوگ ہیں جو کہ میرے ساتھ جڑ جائیں گے تو میرے مشن کو اسٹرینتھ ملے گی. کسی بھی لیڈرشپ ایٹریبیوٹ کا امپورٹنس آف آئیڈینٹیفائنگ رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب, ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا اپنی آرگنائزیشن میں, اپنی انوائرمنٹ میں جو آگے آپ کا کام اچھی طرح نبھا سکے. بیکاز ایز اے لیڈر آپ the basics of leadership is کہ you know کہ not everything can be done by you. A leader's only job is to build other leaders. بالکل. And for that you need to have that foresight. آپ کو ایک ویژن ہونا چاہیے کہ کس کو میں نے پک کرنا ہے. بالکل. And رسول صلی اللہ علیہ وسلم knew کہ ان دونوں میں سے اگر کوئی آ گیا, لیکن آپ خوبصورتی دیکھیے عمر, trust in Allah. یہ نہیں کہ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے, یا اللہ جو آپ کو زیادہ پسند ہے اس کو اس میں لے آئیے.
لیونگ اٹ ٹو اللہ. وہی جو پہلی بات کہ ڈو یور ورک, پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ, ڈو یور بٹ. میرا کام دعا کرنا تھی, یہ دو لوگ ہیں, آئی ہیو آئیڈینٹیفائڈ دیم, ناؤ آئی ایم پٹنگ دا ٹرسٹ ان یو, کہ اللہ ان کے دل موڑ دیں. اللہ ان کے دل موڑ دیں, ان میں سے جو اللہ کو زیادہ پسند ہے. اینڈ ونس عمر بن خطاب کیم ان ٹو دا فولڈ آف اسلام, تھنگس چینجڈ. بالکل. اچھا, ایک تو یہ چیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا, ان کو کیا.